وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 28 سے لے کر 29 تک آج کا درس ہے، اور آج کے سبق کا ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مومن موت سے ڈرتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ روز قیامت وہ اپنے اعمال بد کے پورے پورے بوجھ اٹھائیں اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت کے ذریعے گمراہ کیے جا رہے ہیں. جان لو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بے شک ان لوگوں نے بھی فریب کیا جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا تو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر اس طرف سے عذاب آ پہنچا جس کا انہیں کچھ خیال بھی نہ تھا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ارشاد فرمائے گا، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے حق میں تم مومنوں سے جھگڑا کرتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہیں گے بے شک آج کافروں پر ہر قسم کی رسوائی اور بربادی ہے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 28 لفظی ترجمہ. الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو موت دے رہے ہوں گے فرشتے. ظالمی انفسہم، اس وقت یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے. فالقوا السلم، اس وقت یہ سر جھکا دیں گے. ما کننا نعمل من سوء،
اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے، بلکہ کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما تعملون، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا جو تم کرتے تھے۔ اللہ سامعین کرام، یہ آیت جو ہے یہ گزشتہ آیت سے ملی ہوئی ہے، اور گزشتہ آیت میں کافروں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ شرمندہ کرے گا اور کہے گا کہ بھئی وہ معبود کہاں ہے جس کے بارے میں تم حق سے لڑتے تھے۔ تو رسوائی ہے اور شرمندگی ہے کافروں پر، اور یہ کافروں کی تفصیل آ رہی ہے کہ موت کے وقت یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ کیا مطلب؟ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ظالمی انفسہم۔ بات یہ ہے سامعین اکرام، ذرا توجہ سے سنیں، ہر وہ نظریہ جو حقیقت نہ ہو، جس میں کوئی حقیقت نہ ہو، تو وہ اپنے اوپر ظلم کے مترادف ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان جو بھی زندگی گزارتا ہے، ہم تو تھوڑا سا عقیدے کو ہم نے خاص کر دیا ہے کہ بھئی عقیدہ، اور عقیدہ اسلامی کا ہوگا یا اسلام کا عقیدہ، دوسرے عقائد سے ہم واقف ہی نہیں ہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ عقیدہ پتہ ہے کیا چیز ہے؟ عقیدہ جس یقین کی بنا آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ دوبارہ میں کہتا ہوں، جو اعمال آپ کر رہے ہیں یقیناً اس کے پیچھے ایک یقین ہے، وہ یقین جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ حق کے خلاف ہو، حقیقت کے خلاف ہو، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم خلاف حقیقت کچھ یقین بنا لیتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا دنیا کے متعلق یہ یقین ہے کہ دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ ایک عام نظریہ ہے سامعین کرام، ایک کامن نظریہ ہے اس معاشرے کا۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے جد و جہد اور محنت کرتے رہتے ہیں۔ وہ چپڑاسی ہے یا بابو صاحب ہیں یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے یا اس سے بڑی کوئی چیز ہے، سارے لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کو مقصد انہوں نے بنا لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں تھوڑی سمجھنے کے لیے ایک عام بات کروں کہ اگر آپ کی نظر میں فیوچر اگر آپ دنیا کو کہتے ہیں تو تھوڑا سا الرٹ ہو جائیں اپنے عقائد کی یعنی اپنے عقائد جانچنے کے لیے۔ اگر آپ کل کہتے ہیں کہ یہ کل میری دنیا ہے، یا فیوچر آپ دنیا کو قرار دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے سامنے کرام، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا کل، دنیا ہماری آج ہے، اور کل جو ہے وہ موت کے بعد جو شروع ہو رہی ہے نا، وہ ہماری کل ہے۔ یہ بات جو ذرا ذہن نشین کر لیں، کیونکہ دنیا میں ہمارا فیوچر نہیں ہے۔ فیوچر جو ہے وہ جب جسم کی آنکھیں بند ہوں گی تو پھر جو بھی ہوگا وہ حقیقت ہوگا اور وہ اصل لائف ہوگی۔ اس وقت ہم ایک غیر حقیقی زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، ذرا آپ سوچیں اس بات پہ۔ غیر حقیقی یہ ہے کہ جو ہم ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، جو ہماری حقیقت ہے تو وہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ ایک خواب ہے، خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب مطلب خواب تو خواب ہی ہوتا ہے سامعین کرام، لیکن یہ ایک خواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، اس کا ایک بہت عظیم الشان مقصد ہے۔ اس خواب میں آپ تیاری کر لیں حقیقت کے لیے، آخرت کے لیے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس خوابی کو حقیقت سمجھنے لگے تو پھر بڑی مشکلات پیش آئیں گی سامعین کرام۔ یہ بات یعنی میں خیر خواہی کی جذبے سے کہہ رہا ہوں کہ پھر بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسی مشکل پیش آئے گی جس کا تدارک بھی نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں، عقیدہ انسان کا اگر خراب ہو گیا، اور عقیدہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ یقین جس کی بنا میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارا عقیدہ ہے، جو کچھ بھی ہے۔
اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی یقین ہے ہمارا، مثال کے طور پہ اگر دنیا کے بارے میں ہم نے یقین کر لیا کہ یہی دنیا ہمیں اچھی کرنی ہے اور آرام سے زندگی گزارنی ہے، عیش و آرام سے زندگی گزارنی ہے اور خوب پیسے جمع کرنے ہیں اور دنیا کو بڑھانا ہے اور حاصل کرنا ہے اور شادی اور بچے اور مال اور دولت اور میں، ایسا ہو رہا ہے سامنے کا. بعض لوگ اس کے پیچھے جو ہے آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، دنیا کی چمک نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ اہمیت دے رہے ہیں. یہ میں بالکل سوچ سمجھ سے اور بغیر جذبات کی یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ جذبات میں انسان بعض ایسی بات کہہ جاتا ہے جو کہنے کے لائق نہیں ہوتی اور بعد میں وہ پھر پشیمان ہوتا ہے، یا جو بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یا ہوتا ہے. لیکن یہ جذبات سے بالکل الگ بات ہے. اگر بعض لوگوں کی نظریں اس دنیا کی چمک نے خیرہ کر دی ہیں، اتنی خیرہ کر دی ہیں کہ اللہ کے احکامات اور رسول کا طرز حیات اس سے کوئی فائدہ نہیں لے رہے، اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. نمبر ایک، اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا رہے، رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے، قرآن کو نہیں پہچانے. قرآن فہمی تو آپ کو مطلب یہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہیں. قرآن روشنی ہے، لیکن اس سے روشنی کون حاصل کر رہا ہے؟ اس کو ہم نے کتاب قرات اور کتاب تلاوت بنا دیا ہے، کتاب حفظ بنا دیا ہے، کتاب تفسیر بنا دیا ہے زیادہ سے زیادہ، بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت سے آپ دیکھیں درسگاہ میں، جہاں بھی آپ کا وہ موقع آیا ہوگا کسی درس میں بیٹھنے کا، تو وہ سارے تقریباً لوگ جو ہیں بس روایتی طور پہ درس سنتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، بس کام ختم. وہ کہتے ہیں نا نشستن گفتن برخاستن، بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت ہو جاتی ہے، پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی عمل تو نہیں کرتا. تو یہ درسوں کا تو یہی حال ہے کہ بس تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کے معنی سمجھ لیں. یہ نہیں کہ قرآن سے ہدایت، اس میں کیا ہدایت ہے، کیا روشنی، یہ نہیں، بس قرآن کے معنی سمجھنے ہیں. ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کے معنی معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر ایک ایک لفظ کے معنی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ظاہری طور پہ. ظاہر ہے اس میں بھی تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہے. قرآن تو روشنی ہے، اس سے آپ نے روشنی لینی ہے، ہدایت لینی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ظالمی انفسہم پہ بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ایسا ہونا بہت ہی زیادہ نقصان کا باعث ہے کہ جب موت کا وقت آئے اور انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو، اور ظلم ہو رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لوگ اپنے لیے انگارے جمع کر رہے ہیں. یہ مال حرام، آپ دیکھیں معاشرے میں مال حرام کا چل چلاؤ ہے، اور جو بھی ہے دفتر میں بابو ہے، چپڑاسی ہے، صاحب ہے، وہ سب مال حرام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ سے کتے بنایا ہے جو حرام مردار کے پیچھے ایک دوسرے یعنی مردار بھمبوڑ رہے ہیں. تو یہ بڑے یعنی خطرناک بات ہے سامعین کرام. بات اور خطرناک کیا سامعین کرام، اس سے زیادہ خطرہ اور کیا ہوگا کہ آپ اپنے رب کے احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اس سے بڑی ناراضگی کی بات اللہ تعالیٰ کی اور کیا ہوگی. تو یہ صورتحال ہے کہ موت کے وقت آپ اپنے اوپر، یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں یہ دیا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون. موت کے وقت تم نے مسلمان کی حالت میں جان دینی ہے. اور ہمیں تو سامعین کرام وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ تم نہ مرو لیکن مسلمان اسلام کی حالت میں. تو یہاں تو جس ماحول میں سامعین کرام میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں تو موت کے بعد جو زندگی ہے اس کا تو یقین ہی نہیں ہے. تو پھر مرنے کی کیا. اب دیکھیں عام طور پہ موت سے خوف محسوس کیا جاتا ہے، موت سے ڈرتے ہیں لوگ اور افسوس کی بات کہتے ہیں. یعنی
افسوسناک واقعہ قرار دیتے ہیں۔ موت تو مومن کے لیے ایک خوشخبری ہے سامعین کرام، موت مومن کے لیے خوشخبری ہے، جبکہ ہم اس کو ایک افسوسناک خبر، آپ دیکھیں نا کوئی مر جاتا ہے، ہم آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیں وہ میڈیا کیا ہے، یہ ہمارے جو ذہنیت کا عکاس ہے۔ تو جب بھی کوئی مرتا ہے، ابھی خبر آئی ہے اور بہت افسوسناک خبر ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وفات پا گئے، تو حالانکہ موت کی میں بات کر رہا تھا، موت تو ایک خوشخبری ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے۔ موت کیا ہے؟ رب سے ملاقات ہے، رب کے پاس جانے کی پہلی سیڑھی جو ہے، آخرت کی پہلی سیڑھی وہ موت ہے سامعین کرام۔ پھر اگر میں مزید وضاحت آپ کو بالکل کھول کے یہ بات بتاؤں تو اللہ یہود جو تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جواب میں کہ بھئی اگر ایسی بات ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پوری آیت یہ ہے کہ ان كانت لكم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سورہ بقرہ میں، کہ اگر دار آخرت جو ہے، وہ کہتے تھے نا کہ لن يدخل وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، یہ دعویٰ کرتے تھے، کیونکہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم مرتے ہی جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر دار آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارے لیے ہے، اللہ اور لوگوں کی بجائے تمہارے لیے خالص، تو موت کی تمنا کرو نا، کیونکہ آخرت جب تم مرو گے تم جاؤ گے نا۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ تو موت کو تو پسند ہی نہیں کرتے، وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ، کبھی بھی موت کو نہیں پسند کرتے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، میں جو نقطہ کہہ رہا ہوں اس کو آپ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر آخرت میں تمہاری امیدیں ہیں اتنی تو موت کی تمنا کرو، یعنی موت محبوب ہونی چاہیے۔ اور اقبال نے بھی اس بارے میں یہ کہا ہے کہ باتو نشان مرد مومن بگویم چو مرگاید خندہ بر لباش، کہ کیا میں تمہیں اس طرح کا ہے شعر، کیا میں تمہیں مرد مومن کی نشانی نہ بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ ظالمی انفسہم پہ میں بات کر رہا ہوں، یعنی موت کے وقت یہ جب فرشتے آئے ان کی روح قبض کرنے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، ایسا نہ ہو سامعین کرام کہ اس فہرست میں ہمارا بھی شمار ہو، کیونکہ یہ کہنے میں باک محسوس نہیں کرتا کہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں اکثر لوگوں کے پاس جب موت آتی ہے، موت کے فرشتے آتے ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ظلم کا کیا مطلب؟ اللہ کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں، آخرت کو بھلائے ہوئے ہوتے ہیں، اور دنیا کی لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بڑے یعنی آپ دیکھیں گے بڑے بڑے بوڑھے جو ایسے ہوتے ہیں نا، جو عسکر رفتہ ہوتے ہیں، کام کے نہیں ہوتے، وہ بھی بس یہ ہے کہ ان کا دنیا میں دل لگا رہتا ہے۔ ہاں، تو بہرحال میں مزید اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ فرشتے آئیں تو آپ ان کا استقبال کریں،
یعنی جب موت کے وقت آئیں تو آپ اس کا انتظار کریں. اور اس انتظار کے بارے میں ایک شعر میں آپ کو سناؤں مولانا روم کا کہ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے اہدیت رود. کب ہوگا اللہ کہ ملاقات ہو جائے گی اور روح میری اہدیت کی طرف چلی جائے گی. تو انتظار کرتے ہیں نیک لوگ، اللہ کے بندے جو ہیں وہ ملاقات کا انتظار، ساری زندگی تو وہ ملاقات کی آس میں جیتے ہیں. سامعین کرام، یہ تو قرآن کا وہ ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جس کو امید ہو کہ اللہ کی ملاقات ہوگی تو وہ جان لے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جس کی امید ہو رب سے ملاقات کی، فمن کان یرجو لقاء ربہ، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مومن تو ساری زندگی ملاقات کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے. یہ ساری دنیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا سامعین کرام، یہ تو موت کی تیاری کے لیے ہے، یعنی آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کے لیے ہے یہ دنیا. اور جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ ساری زندگی جد و جہد اور محنت کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جد و جہد ہی میں نجات ہے. سامعین کرام، کوشش اور جد و جہد، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں محنت کرو جتنا کہ محنت کا حق ہے. تو کیا ظالمی انفسہم پہ میں بات کر رہا تھا کہ جب فرشتے آتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آخرت کو بھلائی ہوئے ہوتے ہیں. خیر جب موت آتی ہے تو پھر تو اس وقت حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو ہے فَأَلْقَوُا السَّلَمْ، عام طور پہ آپ دیکھیں کہ نزع کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، توبہ نہیں قبول ہوتی. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. موت کے وقت موت کے آثار دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جو ہے اب توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں. لیکن اس وقت جو ہے یہ سلامی ہو جاتے ہیں. فَأَلْقَوُا السَّلَمْ، سر جھکا دیتے ہیں، یعنی اطاعت قبول کر لیتے ہیں اور آمادہ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو کیا کہا؟ اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و ہارون. لیکن اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی. فَأَلْقَوْا، تو توبہ یعنی یہ تو سر جھکا دیں گے اور اپنی گزشتہ گناہوں سے انکار بھی کریں گے. مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِن سُوءٍ، تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے. بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا جو تم کر رہے تھے. بہرحال ان کو کہا جائے گا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ اس میں رہو گے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا ٹھکانہ ہے. فَلَبِئْسَ بہت برا ہے، مسویٰ ٹھکانہ، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا. اللہ. تو سامعین اکرام یہ آپ دیکھیں نا کہ تکبر کا مضمون چلا آ رہا ہے. آیت نمبر 22 سے آپ دیکھیں، آیت نمبر 22 میں متکبر کی بات ہوئی ہے، آیت نمبر 23 میں بات ہوئی ہے. اب آخری مضمون سمیٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. اور افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین اکرام کہ ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں اپنے لیے روشنی نہیں دیکھتے. ایک تو یہ بات ہے، یعنی یہ تو بنیادی ہمارا وہ ایک صفت ہے کہ قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے روشنی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حفظ تو کر لیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں گے، بڑی بڑی تفسیریں ہوں گی آپ کے پاس اپنی لائبریری میں. بعض لوگوں کے پاس ہیں، رکھتے ہیں کہ میرے پاس فلاں تفسیریں ہیں، فلاں تفسیریں ہیں، اور جتلاتے ہیں، اتراتے ہیں اس پہ، اور لائبریری میں جناب وہ جلدیں جو ہیں سجائی بھی ہوتی ہیں.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو مقصد کے لیے کتاب ہے وہ مقصد ہم نہیں حاصل کرتے اس سے. تو بہرحال تو کہنا یہ تھا کہ تکبر کرنے والوں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے بھجوا دیا جائے گا. یہ مضمون ہے اس آیت کا، آیت نمبر 29 سورہ نحل. دیکھ لیں اچھی طرح، ترجمہ پڑھ لیں، میرے بعد بھی ترجمہ پڑھیں. دیکھیں متکبر کسے کہتے ہیں. ہمارے ذہن میں تو ایک ایسا غلط تصور پنپ گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اب نہ میں منافق ہوں، نہ مشرک ہوں، نہ کافر ہوں، نہ متکبر ہوں. ٹھیک ہے، تم کچھ بھی نہیں ہو اس میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ زبانی دعوے کو اللہ تعالیٰ نہیں تسلیم کرتا. یہ بات بھی قرآن سے ثابت ہے. قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اطاعت گزار ہو گئے ہیں اسلامی حکومت کے، اور مسلمان اس لیے نہیں ہو کہ دل میں تمہارا ایمان نہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. دیکھیں ایمان جو ہے اصل میں ہر بات کا ہم ایک سطحی مطلب اور ایک محدود مطلب لے لیا ہے اور بس پھر اس پہ غور نہیں کرتے. ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ہر مومن مسلمان ہے. تو جب آپ مومن نہیں ہیں، مثال کے طور پر مسلمان ہے مومن نہیں ہے، مسلمان مطلب ظاہری طور پہ آپ نے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں، شناختی کارڈ میں آپ بڑے فخر سے لکھواتے ہیں کہ مذہب جو ہے میرا اسلام ہے، تو لکھوا دیں آپ. اس سے یعنی آپ کی نجات ممکن نہیں ہے. سامعین کرام، یہ تو قرآن جا بجا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء. تو کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے جب تک تمہیں خوب جھنجھوڑا نہ جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سورہ عنکبوت پہلی آیت. کہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. نہیں، آزماؤں گا میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. بہرحال یہ ایمان جو ہے یہ ایک چیز ہے سامعین کرام جو دل میں ہوتی ہے، اور دل میں یہ ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا آسانی کر دوں. آسانی یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، آپ اپنے دل کو ٹٹولیں، آپ اپنے اعمال کا احتساب کریں. آپ مستقبل اپنا کسے قرار دیتے ہیں، دنیا کو یا آخرت کو؟ یہ دیکھیں ایک ترازو ہے ایک جانچنے کا. آسانی سے آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں دل اچھا، پھر یعنی آپ مستقبل، آپ دنیا کی کامیابی کو آپ کامیابی تصور کرتے ہیں، یا ایک عام بات ہے کامیابی یعنی نقصان اور نفع، نقصان اور نفع کی جگہ آپ دنیا کو تصور کرتے ہیں کہ آخرت کے دن کو؟ اگر دنیا کے تصور کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی مشکلات ہیں. اگر آخرت کے دن کو نفع اور نقصان کا دن تصور کرتے ہیں تو پھر تو صحیح بات ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ احتساب کے لیے آسانی سے، ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے سامعین کرام، باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. ترجمہ سنا دیجیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے جس وقت موت دے رہے تھے، ظالمی انفسہم، اپنے اوپر ظلم کے مرتکب تھے، یہ ظلم کر رہے تھے. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، اس وقت یہ جھک جائیں گے، یعنی اطاعت قبول کر لیں گے اور کہیں گے ما کننا نعمل من سوء،
ہم تو کوئی برائی نہیں کی، ہم نے تو کوئی بھی برا کام نہیں کیا، جھوٹ بولیں گے۔ بلا، ان سے کہا جائے گا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ اس میں رہو گے۔ فلبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یہ تکبر کی میں نے تشریح کر لی ہے، آپ جو گزشتہ وہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Those wronging their souls while the angels are taking them away, they will propose peace. We did no wrong. Yes, you did. God is aware of what you used to do. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Enter the gates of hell to dwell therein forever. Miserable is the residence of the arrogant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔